السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعمل الخائفين وينجي الصالحين ويغفر المستغفرين ويهلك مظلوما ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرض نوحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات عليه عزیزان محترم، ماہ محرم ہے، ماہ عزاداری، ماہ غم، اور یقیناً خدا متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے کہ خدا نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس مہینے میں عزاداری قائم کر سکیں۔ دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اس وائرس کی سچویشن کی وجہ سے دنیا میکسیمم لاک ڈاؤن پہ ہے، اور تقریباً بہت کم ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر فزیکلی عزاداری کرنے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ لوگ 20-20 30-30 لوگ کچھ ملکوں میں، وہ بھی جہاں اجازت ہے، لوگ امام بارگاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دن پہلے رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے کہ کون مجلس میں آئے گا، اور جو ایک دفعہ آئے گا وہ پورے 10 دن دوبارہ نہیں آئے گا۔ ان حالات میں خدا نے یہ ہمیں نعمت دی ہے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور نعمت کا شکر تبھی ہے کہ جب اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جب آپ اس نعمت کا صحیح استفادہ کریں گے تو خدا کہتا ہے کہ میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو ہم بہرحال کوشش کریں کہ بہرحال جو ہمیں گورنمنٹ نے پریویلیج دیا ہے، آسانی دی ہے، ہم اس پہ عمل کریں، کوشش کریں ماسک پہن کر آئیں۔ تھوڑی دیر ہے، بہرحال یقیناً آپ صحت مند ہوں گے اور اللہ آپ کو صحت مند رکھے، لیکن ہو سکتا ہے بہرحال کسی کوئی ضعیف ہو، کسی کا ایمیون سسٹم اسٹرانگ نہ ہو، وہ مریض ہو جائے۔ تو کوشش کریں بہرحال جتنا SOPs پہ عمل کر سکتے ہیں کریں، تاکہ بہرحال ہم دنیا کو بھی بتا سکیں کہ ہم باشعور قوم ہیں، ہم باعمل قوم ہیں، ہم ہر حالات میں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان حالات کو پھر بہرحال بارش بھی آج ہو گئی اور چند دن اور ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے معاملات ڈسٹرب ہیں، مجلسوں میں آنا جانا سچویشن ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس پیغام کو دنیا تک پہنچا پائیں، بہرحال کہ صرف آپ لوگ نہیں سن رہے،
جو یہاں مجلس بہرحال ریکارڈ ہو رہی ہے وہ جو ہے بہت ساری اور جگہوں پہ بھی جا رہی ہے۔ میں نے معذرت کی تھی کہ میں لائیو مجلس نہیں ہونے دوں گا، اس کی وجوہات تھیں، اور اگر کوئی لائیو کر رہا ہے تو نہ کرے، اور جن کیمروں کو اجازت ہے وہی ریکارڈ کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پیسے کمانے خدا نخواستہ، اور بہت ساری وجوہات ہیں کہ ایک اچھی کوالٹی جو ہے وہ اپلوڈ ہو، تاکہ جو ہے وہ لوگ اچھی کوالٹی ٹی وی چینلز ہر کوئی جو ہے وہ اس سے استفادہ کر سکے۔ صلوات بھیجے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، ماہ محرم کا چاند نکلتا ہے، غم اور اداسی چھا جاتی ہے۔ اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں کمال امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ جو انہوں نے کربلا میں عمل انجام دیا، بندگی کو ایک اوج تک پہنچایا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں صرف فرش اعضا پر آنا ہوتا ہے اور انسان میں تحول اور تغیر ایجاد ہو جاتا ہے۔ انسان جب اس مجلس میں آتا ہے تو خود بخود اس کی کیفیتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہی کیفیتیں ہی ہیں کہ اگر ہم ان کو قائم رکھیں تو ہم اپنے امام کے اس مقصد تک پہنچ سکتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے امام کربلا پہنچے تھے۔ ہماری کوشش یہی ہو کہ ہم ان مجالس کو سنیں، اس پہ عمل کریں، جو شخص کہے وہ بھی باعمل ہو، جو سنے وہ بھی عمل کرے، تاکہ جب ان مجالس سے ہم گزریں تو ہم کربلا تک پہنچیں۔ اگر ہم سب کچھ کریں اور ہم کربلا نہ پہنچ پائیں تو پھر ظاہر ہے پھر ہم اصل مقصد کو حاصل نہیں کر پا رہے۔ کربلا فزیکل صرف جگہ نہیں ہے، کربلا ایک آئیڈیالوجی ہے، کربلا ایک نظریہ ہے کہ جس نظریے کو ہر دور میں حاکمیت ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جب بھی کہیں پر باطل ہوگا کربلا حق کی تلوار بن کر اس کو کاٹ دے گا۔ اسی لیے کربلا معیار حق ہے۔ کربلا اگر آپ کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے تو آپ اپنے آپ کو رکھیں کربلا کے معیاروں پر کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر میرے معیار وہی ہیں جو کربلا کے معیار تھے تو پھر آپ حق پر ہیں، لیکن اگر میرے معیار وہ نہیں ہیں تو یقیناً پھر میرے اندر مشکل ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے صلوات بھیجے محمد والا امام حسین علیہ السلام جو اتنا کٹھن اور سفر اور یہ سب کچھ اس کو طے کیا، ان مشکلات کو، اس کا مقصد یہی تھا کہ بشریت کو قیامت تک کا ایک فارمولہ دے جائے۔ یعنی آپ کے لیے یہ نہ ہو کہ کوئی چیزیں، جیسے دنیا آج کل ظاہر ایسی ہو گئی ہے، جتنی ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، دنیا کے جہاں ہم کہتے تھے بہت ٹیکنالوجی والی دنیا ہے اور دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے اور دنیا جو ہے وہ مارس پہ جانے کی باتیں کر رہی ہے، یعنی ظاہر ہے ہم ترقی یافتہ ٹرانس ماڈرنائزیشن دور ہے، انسان اور مشین ایک ہو گئے ہیں، یعنی لیکن اس پورے اسباب میں ایک ایسا بایولوجیکل ویپن، ایک ایسا وائرس جو نظر ہی نہیں آتا، پوری دنیا کو مفلوج کر دیا اس نے۔ یعنی وہ انسان کے جو اتنا ترقی کا دعوے دار ہے، وہ انسان کے جو اتنا سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ایک ہی لمحے میں پوری دنیا خاموش ہو گئی، پوری دنیا کی فضا چینج ہو گئی، دنیا کے بڑے بڑے ایئرپورٹ بند ہو گئے، دنیا کے بڑے بڑے کاروبار بیٹھ گئے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو جتنا طاقتور سمجھتا تھا نہیں روک پایا، نہیں روک پا رہا۔ وہ اس میں بہرحال وہ کانسپریسی تھیوریاں ساری اپنی جگہ پر کہ وائرس ہے، بلا وبا ہے یا بنایا گیا ہے، وہ یہ ایک الگ داستان ہے پوری کہ ہم اس پہ اپنے مجلس سے صرف نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہے، وہ یہ ایک نئی دنیا میں ہم انٹر ہو گئے۔ کرونا سے پہلے دنیا کچھ اور تھی، اب کرونا کے بعد جو دنیا ہے وہ کچھ اور ہے، دنیا کے سٹینڈرڈز بدل گئے۔ لیکن جتنے بھی دنیا بدل جائے حق حق رہے گا،
باطل باطل رہے گا۔ حق کو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ اب دنیا ایسی ہے تو حق اب چینج ہو گیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ علامہ امینی کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ علامہ امینی آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے کتاب الغدیر زحمت کی 30-40 سال کتاب، ایک کتاب لکھی، اس کے کئی والیومز ہیں، اور مولائے متقیان کے اوپر جتنی چیزیں تھیں اس کو کلیکٹ کیا اور اس کو جمع کیا، امام کی خدمت کی۔ یہ ایک خدمت ہے، یعنی امام اور ولایت کے لیے، کہ ہم جو اتنے ولایت کے پیروکار ہیں، ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ولایت کے لیے کیا کیا۔ ولایت صرف زبان سے کہنے کا تو نام نہیں ہے، ولایت تو اطاعت مانگتی ہے۔ اطاعت کہاں ہے؟ بہرحال علامہ امینی کی بہت خدمات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا بغداد میں ایک پروفیسر ہے، وہ مولائے متقیان پر کوئی کتاب لکھ رہا ہے، تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کچھ غلط لکھ دے، تو ظاہر ہے کتاب چھپ جائے گی، پھر مسائل ہو جائیں گے۔ تو میں جاتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو میں اس کی اصلاح کروں۔ علامہ ان کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں ان کے، تو ان کے گھر میں اہل خانہ سے کچھ خوشی کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی خوشی ہے۔ خیر بیٹھتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں مجھے پتہ چلا آپ کتاب لکھ رہے ہیں۔ کہتا ہاں۔ کہتا تو آپ مناقب امام علی علیہ السلام میں کیا لکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا فضائل، یعنی امام کے فضائل کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ کہا فضائل کیا ہونے چاہیے؟ کہا یہی کہ علی مال حق و حق مال علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو وہ پروفیسر کہنے لگا خوب، یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی، یہ حدیث تو حضرت عمار کے لیے بھی ہے کہ عمار مال حق و حق المال عمار۔ تو علامہ فرماتے ہیں نہیں، دونوں حدیثوں کے اگلے حصے میں بڑا فرق ہے۔ کہا کیا؟ کہا جو عمار کے لیے ہے کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، آگے یہ ہے کہ حق جہاں جہاں جاتا ہے عمار وہاں وہاں جاتا ہے۔ حق جہاں جہاں جاتا ہے عمار وہاں وہاں جاتا ہے۔ کہا مگر مولائے متقیان کے لیے کیا ہے؟ کہا یہ ہے کہ جہاں علی جاتا ہے حق وہیں مڑ جاتا ہے۔ لگتا ہے بجلی گئی ہے، نعرے بھی چلے گئے۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، نعرے کہہ کے لگوانے پڑتے ہیں۔ بھائی ہم لوگ ایسے مولانا نہیں ہے کہ نعرے لگانے پہ ناراض ہوتے ہیں، یہ نعرہ ہی تو ہے جو آسمانوں میں پہنچ رہا ہے، یہی تو نام ہے کہ جس نام سے دشمن کو صدیوں سے مسئلہ ہے اور مسئلہ رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بہرحال حق چیز ہی ایسی ہے، ہر کوئی اس کو ہضم نہیں کر پاتا، ولایت آسان نہیں ہے۔ تو کہا میں نے جب ان کو یہ بتایا تو وہ پروفیسر کھڑے ہو گئے۔ کہا کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا آپ نے بات ایسی کی ہے، انسان اس میں کھڑا ہو جائے۔ تو خیر کہتا میں نے ان سے گفتگو کی اور ان کو مطلب میں جب یقین ہو گیا کہ اب یہ صحیح چیزیں لکھیں گے میں نکل لیں۔ جب میں جانے لگا تو میں نے کہا کہ جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو آپ کے اہل خانہ سے خوشی کی آواز تھی، کیا تھا؟ کہا اصل میں میری ایک بیٹی ہے وہ مریض ہے اور اس کا مرض ایسا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی عالم آتا ہے، اور خود کیونکہ وہ اہل سنت برادران میں سے تھے تو کہتے جو بھی عالم آتا ہے تو وہ ایک دعا لکھ کے دیتے ہیں، تو وہ دعا لکھ کے دیتے ہیں تو ہماری بیٹی کا مرض کچھ دیر کے لیے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ آئے تو ہمارے گھر والے سمجھے کہ وہی شیخ آ گئے ہیں، تو ہمارے یہاں خوشی ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بھی کوئی دعا لکھ کے دے دوں آپ؟ کہتا ہاں کوئی نہیں۔ تو انہوں نے پرچہ اٹھایا، اس پرچے پہ علی لکھا اور اس کو بند کیا اور کہا کہ یہ اپنی بچی کے پاس رکھ دیجیے گا۔ پھر مولا سے متصل ہوئے
کہا مولا ایک حوالہ بھیجا ہے، اگر صحیح نہیں ہوئی تو لوگ کہیں گے پرچی میں کیا تھا، اب آپ جانے اور بچی جانے۔ اب جب چلے گئے، خیر بعد میں انہیں پتہ چلا کہ بچی کے مرض ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ نام ایسا ہے، یہ بڑے بڑے مریضوں کو صحیح کر سکتا ہے، لیکن جس دلوں میں نفاق ہو وہ مرض اور بڑھ جاتا ہے۔ تو پریشان نہ ہو انشاءاللہ۔ بہرحال یہ معیار ہے عزیزان محترم، یہ معیارات ہے زندگی کے کہ ولایت کچھ مانگتی ہے۔ دنیا جتنی بھی ہو جائے، جیسی بھی ہو جائے، جو بھی ہو، جو حالات ہو رہے ہیں، دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ آپ روز اٹھتے ہیں دنیا کے پروٹوکولز چینج ہو گئے، ٹریولنگ پروٹوکولز، ہر چیز ہے۔ آپ نے دنیا میں لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ حج ایسا ہوگا، عمرہ نہیں ہو پائے گا، اصل کربلا بند ہوگا، ایسا لوگوں کو تصور نہیں تھا۔ جہاز ایسے ہو جائیں گے، یعنی میں ماسک لگا کے پوری فلائٹ میں آیا تو اب مجبوری ہے، آپ کو کرنا ہے، پروٹوکول ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ سانس، اب ماسک بھی جو ہے وہ مہنگے والوں میں آتی ہے، سستے والے میں سانس بھی زیادہ آتی ہے۔ تو لیکن اب کیا کرے آدمی، لیکن اب یہ کیوں ہے، یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اصل میں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ جو پورا مسئلہ ہے کہ دنیا کو کوارنٹائن کر دو، دنیا کی اچھی خاصی آبادی کو کوارنٹائن کر دیا گیا کرونا میں۔ اچھا پوری دنیا کو اب کوارنٹائن ہوگی، یہ کیا کرے گی؟ گھروں میں بیٹھے گی۔ گھروں میں بیٹھے تو اب کیا کرے گی؟ سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، نیٹ فلکس، ٹی وی، یہ سب دیکھے گی۔ تو اب سب دیکھے گی، اب جب یہ سارے ذہن قبضے میں آ جائیں تو ان کو وہ دکھاؤ جو چاہتے ہو۔ یعنی یہ آسان گیم نہیں ہے، یہ بہت بڑا گیم ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، اب آپ جو لوگ کہتے ہیں بیماری نہیں ہے، نہیں، میں نے خود بہت قریبی لوگوں کو فوت ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے بہت قریبی لوگوں کو شدید مریض ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ خود میں بھی جو ہے وہ ویسے تو وائرس نہیں لگا لیکن احتیاط پوری کی، لیکن میں بھی شدید مسافرت میں رہا، لیکن میں نے دیکھا ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہے وہ ایسی ہے، جب کھوتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ جس کو آس پاس میں نہیں ہوتا، اچھا ہم لوگوں کا تو ویسے ہی مزاج کچھ اور ہے، بینگ ایز اے پاکستانی، وہ کرونا کیا کرے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرے گا۔ تو دیکھیں اسلام احتیاط بتاتا ہے، یعنی پریکاشن اسلام بتاتا ہے، آپ کو کرنی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جب آپ دیکھیں، جب آپ گھروں کے اندر بند ہیں، ہاں یہاں تو پھر بھی لوگ اتنے بند نہیں ہوئے، دنیا میں لوگ بند ہیں، واقعاً بند ہیں، یعنی کئی مہینوں سے لوگ بند ہیں، اور عجیب قسم کے لوگ ذہنی مریض ہو گئے، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو گیا ہے لوگوں کا، لوگوں کی مطلب ہر چیز دیکھنے کی چیز ہی بدل گئی ہے، لوگ کسی اور ٹروما میں جا رہے ہیں۔ اب جب ذہن ایسے ہوں تو ایسے ذہنوں کو خوف کس کا ہے؟ یعنی جس نے بھی کام کر رہا ہے اس کا خوف کس کا ہے؟ اور وہ جو کرتا ہے اس طرح کے جو بھی کام کرتا ہے، وہ آپ یہ نہیں بولیں کہ مثلا ابھی امریکہ نے بنایا، چائنا نے بنایا، اچھا پھر چائنا نے بنایا تو ان کے اپنا ہوا، اچھا پھر میں نے امریکہ نے بنایا تو ان کے اپنے لوگ اتنے مر گئے، بھائی وہ تو اور خطرناک سچویشن ہے ان کی۔ تو کون ہے پھر؟ کون ہے یہ جو ایسے کام کرتا ہے؟ وہ کون ہے؟ اصل میں اس کا تعلق حدودوں سے نہیں ہے، باؤنڈریز میں نہیں ہے، یہ خود نظریہ ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے اوپر آ جائے یا جو اس کو گریب کر لے، اس کا مسئلہ صرف انسان دشمنی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اسلام دشمنی ہے۔
یعنی اتنی لیئرز کے ساتھ یہ کام کیا گیا ہے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنی گلی میں کسی کو نقصان دینا ہو، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، مثلا آپ 5-6 گھر چھوڑ کے آپ چاہتے ہو میں اس کے دروازے کو توڑ دوں یا کوئی اس کو اذیت کروں، یا جیسے بچے چھوٹے ہوتے تھے نا، رات کے اندھیرے میں دھاگا باندھا، دور سے کٹ 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 بھاگ گئے، ٹھیک ہے نا، اذیت ایک کو کرنا ہے مثلاً، تو 2-4 کو اور کو کر دو، لیکن اس کو زیادہ کرو۔ اب جب وہ باہر نکلے گا تو کیا کرے گا؟ پوچھے گا، بولے نہیں ہمارا بھی تھا، ہمارا بھی بجا، ہمارا بھی بجا، لیکن اصل وہ تھا۔ ایسے ہی کیا گیا ہے، تھوڑا 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 تھوڑا، اصل ہدف کچھ اور ہے۔ اصل جنگ تمدن کی ہے، ایک ایسا کلچر کہ جو دنیا کو جمع کر رہا ہے، جو حق کی صدا دے رہا ہے، جو ہر ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے۔ اصل مشکل اس سے ہے، اصل مشکل ان کروڑ زائروں سے تھی جو کربلا جاتے تھے۔ اس کروڑوں کے چکر میں 25 لاکھ حج بھی روک دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ رک جائے اسی طریقے سے۔ جنگ یہ ہے، خود ظاہر ہے دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اب سامنے آگے کوئی نہیں مارتا، اب آپ کو ویسے کوئی نہیں مارے گا کہ آپ کو نہیں، اب ذہن تبدیل کر دو۔ اب جب اس حالت میں دنیا ہوگی تو وہ کس اسٹیٹ میں ہوگی؟ وہ تو کہیں بس کس طریقے سے گزارا ہو جائے، زندہ رہ لو بھائی، سانسیں آ رہی ہیں خدا کا شکر کرو، تم کن چکروں میں پڑے ہو، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تمہیں اس سے کیا؟ دنیا میں ظلم، یمن میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں اس سے کیا بھائی؟ روٹی مل رہی ہے شکر کرو۔ یعنی ایسا حالات بنا دو کہ یہ کہے کہ ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، چلو اپنا کام کرو۔ عزیزان محترم، یہ ٹرائل ہے، یہ جو ہوا نا دنیا میں یہ ٹرائل تھا، تو ان کو اب سمجھ میں آ گیا ہے ہم تو ایک رات میں پوری دنیا بند کر سکتے ہیں، یہ تو بڑی مشکل سے، انہوں نے تو بڑی کوشش کی، انہوں تو ورلڈ وار جب انہوں نے کی تو پہلی جنگ عظیم میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو جنگ میں کیسے بھیجیں، کیسے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ انہوں نے اس زمانے کے حساب سے بڑی مارکیٹنگ کی، چیزیں جو اس زمانے میں پرسنالٹیز تھی ان کو لے لے کے لا کر کے جنگ دکھاؤ، جنگ دکھاؤ، جنگ میں لے کے جاؤ۔ یعنی انہوں نے ذہنوں کو بنانے میں ٹائم لگا۔ پھر جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ حادثات ہوئے، یہ ہوئے، لوگ ذہنی مریض ہو کے واپس آنے لگ گئے تو سب خاموش ہو گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ جنگیں کرنے کے لیے گیم بنائے، اب ہر آدمی جو ہے وہ گیم کھیلتا ہے، بچے ہمارے بھی جو ہیں وہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے مجھے کیوبا سے میسج کیا، مولانا صاحب ہماری بیٹی جوان ہے، لڑکوں کے ساتھ گیم کھیلتی ہے۔ میں نے کہا لڑکوں کے ساتھ گیم کھیلتی ہے کیسا؟ کہتے وہ کال آف ڈیوٹی، یعنی لیکن وہ گیم یعنی وہ کہیں اور بیٹھے کہیں لیکن مل کے گیم کھیلتے ہیں وہ۔ یعنی کیا؟ یعنی جب قوموں کے ذہنوں کو تیار کیا گیموں کے ذریعے سے جنگیں سکھاؤ۔ اب جب آپ گیم میں دھڑ 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 مارے جا رہے ہیں تو آپ کا دل کیا ہو جائے گا؟ امریکہ میں آپ دیکھیں وہ گن فری میں آپ ایزی لے لے، جا کے اسکول میں مار کے آ جائے، 16-17 بندے مار دیے انہوں نے۔ نیوزی لینڈ میں جو واقعہ ہوا آپ کے سامنے لائیو، اس میں جو ہے وہ کیوں ذہن ایسے بناؤ، یعنی محنت کرتے ہیں بہت کہ کسی طریقے سے ان کو اس طرح لے آؤ جو چاہتے ہوئے، بہت ٹائم لگتا ہے۔ یہ پریشان تھے کہ یہ جو نظام ہے مرجیت کا، یہ کیسا نظام ہے کہ ایک فتویٰ دیتا ہے یہ قوم تیار ہو جاتی ہے۔ آیت اللہ عظمیٰ سستانی حفظ اللہ نے ایک فتویٰ دیا داعش کے خلاف، پوری عراقی قوم تیار ہو گئی داعش کو بھگا دیا۔ کہا ہمیں صدیوں، ہمیں پورا ایک ڈیکیڈ لگتا ہے، 10 سال لگتے ہیں قوم کو تیار، یہ ایک ہی سسٹم میں کر دیتے ہیں، سارا کام کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو مرجے کی طاقت ہے، آپ امام کی طاقت کیا ہوگی؟ یہ تو مرجے کی طاقت ہے۔ امام جب ان کو مسئلہ اصل میں امام سے ہے،
کہ امام کو آنے سے روکو، کیونکہ امام آ گئے تو یہ تو ابھی ایک دو ان کے مرجع ایسے ہیں، انہوں نے دنیا کو سٹاپ اوور لگایا ہوا ہے، ایک آیت اللہ عثمان سستانی، ایک آیت اللہ سید علی خامنائی حفظ اللہ، یہ دو ان کے مرجع ایسے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں، یہ اگر وہ کہہ دیتے تو پوری دنیا کو سٹاپ کر دیں گے یہ لوگ، وہ طاقت ہے یہ مرجعیت کی۔ اب یہ کہاں سے آئی؟ یہ ظاہر ہے اس ولایت کی پرچھاؤ کے اندر سے بننے والا نظام ہے، اور یہ ظاہر ہے، اور اب انہوں نے اب یہ اسی سوچ میں ہے کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں۔ بہرحال انہوں نے بہت کوشش کی ہے کسی طریقے سے، لیکن بہرحال وہی ہے، ایک تم مکر کرتے ہو، خدا پلاننگ کر رہا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم امام بارگاہ اس دفعہ بند ہو جائیں پوری دنیا میں اور عزاداری نہیں ہو، تو مومنین کو خدا نے توفیق دی کہ جہاں پر ایک امام بارگاہ میں 100 لوگ 1000 لوگ آتے تھے دنیا میں مختلف جگہوں پہ، اب ہر گھر عزادار ہو گیا ہے، پوری دنیا میں ہر گھر میں اب عزاداری ہو رہی ہے، ہر گھر اپنے گھر میں آن لائن مجلس سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، گھر کو عزادار بنایا ہوا ہے، اور سوشل میڈیا اس ٹائم صرف پورے دنیا کے سوشل میڈیا کو صرف ایک ہی آواز گونج رہی ہے۔ اگر ہم اس ڈیٹا کو جو ہوا کے اندر ہے اسے ڈیکوڈ کر لیں، جو بائنری کوڈز میں جاتا ہے، اگر آپ اسے ڈیکوڈ کر لیں تو ایک ہی نام ہے جو اس ٹائم یا وہ فائبر آپٹک پر ہوگا یا وہ سیٹلائٹ میں ہوگا، وہ ہے حسین۔ ایک آپ جتنا روکیں، کیوں نہیں روک سکتے اس کو؟ دیکھیں میرا آپ کا معاملہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو عرش پہ لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یعنی تم یہ نہیں لکھا کہ یہ اس قوم کے لیے ہوگا یا اس ٹائم میں ہوگا، نہیں، اصل امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے، یعنی اب دنیا کیسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ وائرس ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ہدایت صرف یہیں سے ملنی ہے۔ جہاں پر جہالتیں جو ہے وہ چھانے کی کوشش کریں گی، وہیں پر یہ چراغ روشنی پیدا کر دے گا۔ جہاں پر قومیں ڈوبنا ہوں گی اور ان کو ڈوبونے کی کوشش کی جائے گی، وہاں پر یہی سفینۃ النجات جو ہے وہ لوگوں کو بچا دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اس عزاداری کو نہیں چھوڑنا، یہی اساس ہے۔ اور آپ کے سامنے کتنے پچھلے ماہ رمضان سے جو فتنے شروع ہوئے، سازشیں، فرقہ واریت جو ہے وہ لڑوانے کی کوششیں کی گئیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں اہل سنت کے علماء، شیعہ علماء، بابصیرت علماء ہیں، اور انہوں نے سازش کو سمجھا اور اس کو کٹ ڈاؤن کیا۔ اس میں ظاہر ہے آپ عزاداروں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اب قوم پہلی والی نہیں ہے کہ اب کوئی بھی چیز آئے گی تو فارورڈ کر دی جائے گی، نہیں، اب پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی چیز فارورڈ کرنے کے لیے پروپیگنڈا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، یہاں خوش نہیں ہونا چاہیے بعض اوقات کہ اوہو انہوں نے تو یہ کہہ دیا، انہوں نے تو یہ کہہ دیا، نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بہت ضروری ہے کہ خاص طور پہ جوان کہ جو اس ٹائم قوم اور ملت کی امید ہیں، اور سب سے زیادہ بڑھ کر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ امام کے سرباز ہیں، یعنی آپ سب جوان وقت کے امام کے لیے ہیں۔ آپ چاہے زندگی میں کچھ بھی کرتے ہو، آپ کا کوئی بھی پروفیشن ہو، لیکن آپ امام کے لیے ہیں۔ تو جب آپ امام کے لیے ہوں تو آپ کو بہت اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے، بہت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یعنی آپ ایسے نہ ہو کہ ذرا سی بات پہ پاؤں لرز جائیں،
ذرا سی تصویر پہ انسان گناہ کر بیٹھے، ذرا سی بات انسان کے کانوں میں گناہ ڈال دے، نہیں، یعنی بہت بچانا ہے۔ یعنی کتنے واقعات ہیں علماء کے، اور جو ہے وہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں، اور وہ خود بتاتے بھی ہیں کہ نجم الثاقب میں غالباً آیت اللہ شمس الدین بیان فرماتے ہیں کہ وہ جانتے بھی تھے اس خادم کو، مسجد کوفہ کا جو خادم تھے، وہ بہت عرصے خدمت انجام دیتے تھے۔ کچھ عرصے میں نجف کے 2 قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، اور اس لڑائی کی وجہ سے لوگوں نے مسجد کوفہ میں آنا کم کر دیا۔ جب کم آتے تھے تو ظاہر ہے خادم کی بھی خدمت نہیں ہو پائی، مشکل ایسی آ گئی کہ فاقوں پہ آ گئے، پریشانی پہ آ گئے۔ تو ایک رات کو مسجد کوفہ میں، جو لوگ جا چکے ہیں جانتے ہیں کہ وہ مقام جو ایک حضرت نوح کی کشتی کا اور اس کے بعد نقل القضاء کا جو امام کا مقام ہے، وہاں پر کہتے ہیں میں رات کو میں نے خدا کی بارگاہ میں ایک گلا شکوہ سا کر دیا، پروردگار تو میری وصیت کو جانتا ہے، یہ سب میں قبول کر لوں گا۔ اللہ اکبر، انسان دیکھیں کیا معرفت ہے، میں سب قبول کر لوں گا یہ مشکلات کو، اگر تو مجھے امام زمانہ کی زیارت کروا دے۔ یعنی اپنی مشکلیں اب ہے انسان مشکل میں، لیکن اب خدا سے کہہ رہا ہے لیکن میں قبول ہے مجھے اگر امام کی زیارت ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے اچانک سے دیکھا کہ مسجد میں نور ہو گیا، اور ایک جوان جو ہے وہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا، اور ایک ہاتھ میں میرے سفید کلر کی جہاں نماز جو خود بڑی نورانی سی تھی وہ آ گئی، اور ایک اور شخص جو ہے وہ ساتھ ہے، اور کہا کہ آگے بڑھو، اور اسی مقام پر آگے کہا مصلی بچھاؤ، کہا مصلی بچھایا، کہا اس جوان نے نماز پڑھی، نور اور پھیلنے لگا کہ میں چہرے کو دیکھ نہیں پایا۔ کہا تھوڑی دیر میں وہ جگہ تبدیل ہوئی، اور وہاں پر ایک ممبر آ گیا، اور وہ اس ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور کہا مجھے مخاطب کرتے ہوئے، کہا کہ کیا حاجت ہے تمہاری، مگر تم کیا سمجھتے ہو ہم تمہارے حالات سے واقف نہیں ہیں، تمہاری ساری خبریں ہم تک پہنچتی ہیں، بہرحال کیا حاجت ہے؟ کہا میں چپ رہا، کہا جو تم نے حاجت کی تھی وہ تو پوری ہو گئی، کہا کچھ اور حاجت ہے؟ کہا مجھ سے کچھ کہا ہی نہیں گیا، اور تھوڑی دیر میں دیکھا تو وہی مسجد کوفہ تاریک ہے، کچھ بھی نہیں۔ یعنی امام تک ہماری ہر چیز پہنچتی ہے۔ عزیزان محترم، بعض اوقات ہم لوگ خدا نخواستہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ انسان غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اکیلا، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا ہے، آدمی اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، تو بچہ ہے، مگر وہ اس کا ہمیں احترام، اور امام تک ہمارے اعمال ہر وقت جا رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ میں غلط کام کروں گا تو امام تک بھی تو یہ بات پہنچ رہی ہے، کیونکہ روز جمعہ ہے، روز متوقع ظہور گزر گیا، امام نہیں آیا آج، یہ دل میں تھوڑی سی تکلیف ہونی چاہیے کہ آج جمعہ تھا اور گزر گیا، امام نہیں آیا، لیکن کیونکہ میں اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں جمعہ کا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے آج امام کو پکارا یا نہیں پکارا، مجھے پکارنا تھا۔ یا ابن الحسن کہاں ہے آپ؟ میں کب آپ کو دیکھوں گا؟ میں پوری مخلوق کو دیکھتا ہوں، آپ کو نہیں دیکھتا امام زمانہ۔ خب یہ تڑپ، عزیزان محترم، اگر یہ تڑپ نہیں ہے تو میں کیسے کربلا پہنچوں گا؟ کربلا وہی پہنچا تھا جسے اپنے وقت کے امام کی تڑپ تھی، مگر امام کو جانتے تو سب لوگ تھے، مگر نہیں جانتے تھے کون ہے، رسول کے نواسے ہیں۔ حتیٰ وہ جو شخص امام کے مقابلے میں روزہ عاشورہ کھڑے رہے وہ بھی جانتے تھے امام کو، اور جو رستے میں ملتے گئے وہ بھی جانتے تھے امام کو، مگر جو تڑپا، جو عشق کی کیفیت میں تڑپا، وہ نہیں رکا، وہ پہنچ گیا۔ تو یہ تڑپ، یہی تڑپ چاہیے
کہ ہم اپنے وقت کے امام کو پکاریں۔ عزیزان محترم، ابھی یہ ایک بیماری ہے، اس کے بعد اور بڑے مسائل ہوں گے، ابھی دنیا اور بہت کچھ دیکھے گی، یہ سب ختم کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کون کرے گا ختم؟ ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں، وہی یوسف زہرا ہے، وہی آئے گا، وہ تشریف لائیں گے تو ہی دنیا نجات پائے گی۔ لیکن وہ کیسے آئے؟ وہ کہاں آئے؟ کہ جب میں تیار نہیں ہوں۔ اب آپ کہیں گے میں تیار نہیں ہوں، وہ تو ہوگا۔ اگر وہ ہے تو اس کے لیے امام ہیں، ابھی بھی وہی ہیں جیسے وہ ظہور میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امام آئیں گے جو واقعاً اپنے آپ کو جس نے ریڈی کیا ہوا ہے، وہ انتظار نہیں کر رہا ہے امام کا، وہ کام کر رہا ہے امام کے لیے، چاہے جو بھی کام ہے، جو اس کا وظیفہ ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ تو ہم اپنی زندگیوں میں اپنے وظیفوں کو ڈھونڈیں کہ ہماری بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، چاہے آپ کے گھر کے امور کے لیے ہو، چاہے آپ کے محلے کے کوئی کام کے لیے ہو، چاہے آپ کی کمیونٹی کے لیے ہو، کوئی تو رول پلے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا صرف دیکھنا ہے بس؟ دیکھنا تو ہم دیکھنے والے تو نہیں ہیں کربلا کے۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم ہوتے، کاش ہم ہوتے تو کیا ہوتے؟ فافوزوا فوزا عظیما، کہ ہم بھی اس بڑی کامیابی میں سرفراز ہو جاتے، ہم بھی اس بڑی کامیابی میں پہنچ جاتے۔ جب خدا نہ خواستہ ہم کربلا میں کھڑے ہوتے، دیکھ رہے ہوتے، آپ خود تصور کریں کہ ہم کربلا میں دیکھتے جو ہو رہا ہے، یا کٹوا دیتے اپنے آپ کو۔ کہنا آسان ہے، یہ کہنا واقعاً بہت آسان ہے، یہ ہے بہت مشکل کام۔ وہ واقعہ وہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوا ہے کہ وہ ایک شخص جو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی امام کے صحابہ کی طرح جو ہے وہ پہنچا دیتے، اور یہ وہ رات کو خواب میں اس نے دیکھا کہ کربلا میں ہے، امام کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تیر آ رہے ہیں، آگ کے تیر آیا، ہٹ گئے، تیر امام کو لگ گیا، پھر دوبارہ تیر آیا، پھر ہٹ گئے، پھر امام کو لگ گیا، کئی تیر آئے، امام کو پیوست ہو گئے۔ امام نے پھر اس سے کہا کہ آئندہ یہ مت کہنا میرے جیسے اصحاب، میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ آسان نہیں ہے، یعنی ہم اس امتحانات اور ابتلاءات کو نہیں سمجھ سکتے جسے امام برداشت کرتا ہے۔ یعنی امام کے لیے وہ مشکلیں نہیں ہیں، ہمارے لیے ہیں، بلکہ امام جو ہے وہ ہمارے امتحانات جو ہم پر آتے ہیں، ہمیں ان امتحانات سے گزارتا ہے۔ امام کا وجود ہے، امام کا وجود ہے ہی اس لیے کہ یہ جو بشریت کے اوپر مشکلات آتی ہیں، امام اس کو اپنے اوپر لیتا ہوا ان مشکلات سے ہمیں باہر نکالتا ہے۔ لیکن ہمارے امام کا ساتھ تو دینا ہے، کسی نہ کسی نے تو دینا ہے، کوئی نہ کوئی تو ہم میں سے تیار ہوگا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب میں نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، ہر شخص کو سوچنا یہی چاہیے۔ عزیزان محترم، کربلا اس لیے جو ہے وہ اسی لیے کربلا کا جو موضوع ہے، اصل جو روح ہے کربلا کی، وہ اپنے امام تک پہنچنا اور اس کے لیے قربان ہو جانا ہے۔ اب باقی کام امام کا ہے، امام قوم کو بیدار کرے، امام سنت الہی کو اجرا کرے، امام بندگی کو کمال پر لے کے جائیں، وہ امام کا کام ہے۔ لیکن جو امام کا ماننے والا ہے اسے امام تک پہنچنا ہے، ہمیں امام تک پہنچنا ہے، پھر امام دنیا کو نجات دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک سفر کرنا ہے، ایک ٹریول کرنا ہے۔ ایک سفر ظاہری ہے، ایک سفر باطنی ہے۔ باطنی سفر اگر آپ ٹریول کریں گے، یعنی اپنے باطن کو اس مقام پہ لے آئے کہ ہم امام کے ساتھ ہو سکیں، چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو۔ ایسی کوئی حدیث روایت نہیں ہے
کہ جس میں یہ تو لکھا ہے کہ کچھ لوگ کہاں کہاں سے ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا کہ فلانی جگہ پہنچو گے تو ہی امام کا ساتھ دو. جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، کیفیت ہے. یہ اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا میں کہیں پہ بھی ہوگے امام تمہیں بلا لیں گے، کیونکہ امام کے پاس ہمارے اعمال، امام جانتے ہیں کون مجھے یاد کرتا ہے. لیکن میں آپ کو غلط پریٹینڈ کر سکتا ہوں، غلط کچھ دکھاوا کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن امام کے سامنے تو نہیں کر سکتا. میں امام کے سامنے میں کہوں گا، مولا سے میں کہوں گا کہ مولا مطلب میں تو آپ کا مطلب علی ابن معیار کا واقعہ کہ جو 20 حج کرتا رہا امام سے ملنے کے لیے کہ امام سے ملاقات ہو جائے، نہیں ملاقات ہوئی. آخری میں مشہد کا تھا، نہیں جا پایا، مسائل نہیں، وسائل نہیں، لیکن بہرحال پھر بھی دل تڑپا کہ بہرحال پہنچتا ہے. اور پھر ایک شخص آتا ہے اور اسے لے جاتا ہے اپنے ساتھ. جو ایک وادی میں جاتا ہے دیکھتا ہے کہ بالکل سب کچھ بڑا تبدیل سا ہے، حالانکہ کتنے عرصے سے آ رہا تھا، ایسی جگہ نہیں دیکھی تھی. امام کے خیمے میں پہنچتا ہے، امام کی خدمت میں. امام اسے کیا جملہ کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہم تمہارے دیدار کے مشتاق تھے. اللہ اکبر. تو وہ آگے سے علی ابن معیار کہتا ہے مولا میں تو 20 سال سے، یعنی ایسا ہے نا، آپ کو کوئی کہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں آ رہے تھے، وہ تو چاہ رہا تھا، لیکن وہ شخص کہتا ہے میں تو 20 سال سے آ رہا تھا. مولا میں تو کہاں، تمہارا عمل تمہیں ملنے نہیں دے رہا تھا. یعنی امام چاہتے ہیں، یعنی میرا عمل، آیت اللہ عثمان بہجت فرماتے تھے کہ یہ ہمارے دلوں میں جو غفلت کی لیئر ہے یہ امام سے نہیں ملنے دیتی ہمیں. یہ مشکلات ہیں. اگر آپ زوم کریں کیمرے کو اپنے اوپر، میں اپنے اوپر، آپ اپنے اوپر، تو آپ کو خود نظر آئے گا کیا کرنا ہے. مطلب اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اپنے لیے تو کلیئر ہے معاملہ، کہاں غلطی کرتا ہے. تنہائی میں، گھر میں، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، محلے میں، میاں بیوی آپس میں، اولاد والدین کے ساتھ، استاد کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ، سڑک پہ، یعنی کاروبار، پڑھائی، کہاں گڑبڑ ہے؟ کہیں تو ہے. نماز صحیح ہے، قرآن ہے، کتنا ہے، دنیا کی پلاننگ کتنی ہے اور آخرت کی پلاننگ کتنی ہے. دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خدا کے راستے سے دور کر دے وہ دنیا ہے، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ممبر ہی کیوں نہ ہو. اگر یہ خدا سے دور کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی شخص ایسا بیان کرے، یا خود اس شخص کے لیے، یعنی خود شخص کے لیے تو ہو جاتا ہے کہ اگر اس سے دور کر دے تو دنیا ہے. لیکن ہر وہ چیز جو دنیا کی ہو، کیونکہ دنیا میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس زمین اور آسمان کی دنیا میں ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. مطلب یہ بھی ورلڈ کے اندر ہے ساری، اور یہ تو نشانیاں ہیں. رحم کرنا نشانیاں ہیں، یہی ماں باپ اچھی تربیت کرے یہ خدا کی طرف ہے، یہی اولاد صالح ہو جائے تو زینت بن جاتی ہے، یہی مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو ہر جگہ بچا دے گا آپ کو. یعنی ہماری زندگی کا ہر زاویہ اگر خدا کی طرف ہے تو بہترین ہے، لیکن ایک بھی چیز اگر اس سے دور ہو رہی ہے تو پھر بھی دنیا کی طرف جا رہی ہے. عزیزان محترم، بہرحال پہلا دن تھا، مقدماتی گفتگو تھی، اور یقیناً آپ لوگ پہلے بھی مجلس ہوئی ہے، پھر بارش کی وجہ سے بھی جو ہے وہ تھوڑے سے ڈسٹربنس ہے بہرحال. لیکن ہم عہد کریں اپنے آپ سے، کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم ان 10 دن جو بھی ہمارے پاس ہیں، کم سے کم، باقی تو 2 مہینے انشاءاللہ بہترین عزاداری ہوتی رہے گی، لیکن کم سے کم میں اس 10 دنوں میں نیت اخلاص اور خلوص کے ساتھ مجلس میں شرکت کروں، کوشش کروں وہ جو چیزیں میری اس مجلس میں معنویت جو مجھے حاصل ہوگی اس کو دور کر سکتی ہیں، میں انہیں دور کروں. 10 دن کے لیے دور کروں، 10 دن کے لیے میں شخصیت پرست نہ بنوں،
10 دن کے لیے میں بہت تنقیدیں نہ کروں، 10 دن میں غیبت نہ کروں، کوئی چیز جو بھی میں سمجھتا ہوں غلط ہے نہ کروں، باوضو مسجد میں آؤں، عزاداری میں آؤں، اور ہر روز یہ سوچوں اور پرکھوں کہ میں امام کے کتنے قریب ہوا، کل اور آج میرے اور امام میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ کون کرے گا؟ مجلس یہی تو ہے، عزاداری یہی تو ہے کہ اصل وارث کون ہے؟ وقت کا امام ہے۔ اگر ہم ہر روز امام تک بڑھ رہے ہیں بسم اللہ، اور نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے۔ عزیزان محترم، پہلی محرم کا بہرحال شان گزر گیا، مہینہ ابھی آتا ہے اور آ رہا ہوتا ہے، اور انسان تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم پچھلے کئی عرصے سے یہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی، پتہ نہیں عزاداری ہوگی نہیں ہوگی، ماتم ہوگا نہیں ہوگا، جلوس نکلیں گے نہیں نکلیں گے، کیونکہ حیات زندگی یہی ہے۔ اور امام حسین پر گریا انسان کے روح کو پاک کرتا ہے۔ امام نے مدینہ چھوڑا، امام کے لیے مدینہ چھوڑنا آسان نہیں تھا دوستو۔ عزاداران محترم، امام کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں اپنے نانا کے ساتھ گزارا ہوا، کبھی اپنے کاندھوں پر سوار کیا، کبھی اپنے سجدوں کو طولانی کیا رسول خدا نے، اس شہر کو امام کے لیے چھوڑنا بڑا مشکل تھا۔ اسی لیے بیان ہوتا ہے کہ امام ان ایام میں اپنے نانا کے روضے پر زیادہ جاتے ہیں اور گریے کرتے ہیں، زیادہ جا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی خدا کرے کہ بہرحال یہ بیماری دور ہو اور ہمیں بھی مدینہ منورہ کی زیارت نصیب ہو، حج عمرے کی توفیق نصیب ہو، کربلا، قاسمین، سامرا، نجف، مشہد، قم نصیب ہو۔ عزیزان محترم، یہ نعمت ایسی تھی کہ ہمیں اس کا اندازہ تھا نہیں، لیکن جب یہ بند ہوا ہے نا تو اندازہ ہوا کہ کتنی بڑی نعمت تھی ہمارے پاس۔ حرم بہت بڑی نعمت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام صرف وہی ہے، امام ہر جگہ ہے، لیکن بہرحال اس جگہ کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو آخری رات ہے، آخری رات آدمی کہتا ہے کہ بھئی کل تو صبح جانا ہی ہے، تو ساری رات حرم میں گزار لیتے ہیں۔ کوئی نمازیں پڑھتا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہے، کوئی زیارت پڑھتا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کر گریا کرتا ہے کہ پھر پتہ نہیں نصیب ہو نہ ہو۔ ایسا ہی ہے، یہ ہماری یہ کیفیت ہے۔ وہ تو امام حسین تھے اور وہ روضہ رسول تھا، ان کے لیے کتنا سخت تھا مدینہ کو چھوڑنا، اس روضے کو چھوڑنا۔ بہرحال گئے، امام حسین نے اپنے رخسار کو روضہ رسول پر رکھا، گریہ کیا، روئے، اور آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، مشیت الہی سے واقف ہو گئے۔ امام جانتے، بہرحال امام کا علم پہلے سے موجود تھا، لیکن بہرحال دنیاوی تقاضے طے کرنے ہوتے ہیں۔ امام وہاں سے آئے، امام کے اور لوگ جو بڑے بزرگ تھے، سعادات بنی ہاشم کے، انہوں نے امام سے جب پوچھا تو جب انہیں یہ ہو گیا کہ امام اب رکیں گے نہیں، امام نے کہا کہ نہیں، مشیت الہی ہے، خدا چاہتا ہے کہ میں مدینہ چھوڑوں اور عراق کی طرف جاؤں۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ ان خواتین اور بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ بھی مشیت الہی ہے، خدا کا ارادہ ہے کہ یہ اسیر ہوں گے۔ تو اسلام کی بقا ہے،
اسلام کے لیے قربانی ہے۔ بہرحال امام نے تیاری کی اور وہ کارواں تیار ہوا۔ وہ جو شان و شوکت مدینہ میں تھی کاروان کی، اس سفر کی، قافلے کی، اہل حرم کے، بس وہی شان و شوکت وہیں مدینہ میں تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب رات کی تاریکی میں خواتین اور اہل حرم کو سوار کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک تو دیکھ نہ پائے، دوسرا سفر بھی رات کو طے کرنا ہے، لیکن محمل ہے، پردے ہیں، حجاب ہے، سب کچھ ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ابھی اس قافلے میں علی اکبر بھی ہے، ابھی اس قافلے میں خواتین کو سوار کرنے کے لیے حضرت عباس بھی ہیں۔ آپ تصور کریں نا، بہت ساری چیزیں دیکھیں مقتل میں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، آپ کو محسوس کرنی ہوتی ہیں۔ سب ایسے نہیں ہوگا لکھا ہوا ہوگا، سب ظاہر ہے۔ رات کو جب سوار ہوئی ہیں سادات تو ان کو یہ پتا تھا کہ بھئی ہم باحجاب جا رہے ہیں اور ہم تو جس طرح سوار ہوئے ہیں ایسے ہی رہیں گے۔ کیا شان و شوکت ہے، ایک طرف علی اکبر ہے، ایک طرف حضرت عباس ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے وہ عاشورہ کے دن کے بعد کے تصور کو ذہن میں لایا بھی نہیں ہوگا کہ آج تو یہ سب کچھ ہے، مگر روز عاشورہ گزر جانے کے بعد 11 محرم کو بھی دوبارہ یہ کاروان سجایا جائے گا، قافلہ سجایا جائے گا، مگر اب نوعیت تبدیل ہوگی۔ اب محملیں نہیں ہوگی، اب کجاوے نہیں ہوں گے، اب علی اکبر ہے، ایسا نہیں ہے کہ علی اکبر نہیں ہے، حضرت عباس ہے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں نہیں ہے، نہیں ہے، مگر کہاں ہے؟ کہیں ایک الکوا کنارے کسی کا بدن ہوگا، کہیں کسی جگہ پر دشت کربلا میں کسی کا بدن ہوگا۔ اب شان و شوکت سے سوار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اب جب سوار کیے جائیں گے نا تو کہیں کسی کا دامن جلا ہوا ہوگا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ حضرت سیدہ راضی ہو، بے بڑا سخت ہے، بے بہت سخت ہے۔ عزیزان محترم، اب جانتے ہیں نا جہاں مجلس اور عزاداری ہوتی ہے تو ہماری بیوی تشریف لاتی ہے، اور وہ بیوی جیسے مدینہ سے ہمارے مولا رخصت ہوئے تھے، ماہ محرم میں بھی ہماری بیوی رخصت ہو جاتی ہے، مدینہ چھوڑ دیتی ہے۔ کہاں آتی ہے؟ جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں جہاں عزاداری ہوتی ہے، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے، دل کھول کے پرسہ دیں۔ یہ چند دن ہے، صبح و شام جب موقع ملے صرف مصائب کا انتظار نہ کریں، جب رونا آئے رو لیا کریں۔ اس لیے کہا کہ جب بھی تم پانی دیکھو تو میری تشنگی کو یاد کرنا۔ امام سجاد علیہ السلام 30 سال تک گریا کر کر عزیزان محترم، شخص کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا مولا کے گھر کے پاس سے، میں نے دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، رک جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر میں کہا ماجرا کیا ہے؟ میں نے جا کر کیا دیکھا کہ مولا وضو کر رہے ہیں، وضو کے لیے جب پانی اٹھاتے ہیں نا تو رونا شروع کر دیتے ہیں، ایسے میں پانی بہہ جاتا ہے، پھر دوبارہ وضو اٹھاتے ہیں، پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پانی کو دیکھتے تھے تو مولا کو اپنے بابا کی پیاس یاد آ جاتی تھی۔ اجرکم عند اللہ۔ عزادار محترم، اب وہ جو بیوی پہلے ایک ہی شہر میں، جیسے پہلے شہروں میں مجلسیں ہوتی تھی، اب ایک شہر میں مجلس ہوتی ہے، 100 گھر کے لوگ، 1000 گھر کے لوگ ایک مجلس میں آتے تھے، تو بیوی مجلس میں آتی تھی، چلی جاتی تھی، لیکن میں کہوں گا بیوی اس دفعہ آپ کے اوپر، آپ کی اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ تھوڑا آپ کا جانا بڑھ گیا ہوگا کہ اب پوری دنیا میں گھر گھر میں عزاداری ہو رہی ہے، اب آپ کو ہر گھر آنا پڑے گا، اب آپ کو اپنے بیٹے کا پرسہ دینے ہر گھر آنا پڑے گا۔ ہاں عزاداران محترم، حضرت زینب کو 11 محرم کو بھی سوار کیا گیا، اب علی اکبر سوار نہیں کرا رہے، حضرت عباس سوار نہیں کروا رہے۔ ظلم یہ ہے کہ اب سب یہ ہوتے ہوئے اس سر نیزوں پر ہے، اب یہ آگے آگے کاروان بڑھ رہا ہے۔ جب کوفہ
کوفہ کے پاس پہنچتا ہے، مصائب آگے کے ہیں مگر کیونکہ قافلہ ہے تو یہ مصائب بھی سنتے جائیے گا کہ جب کاروان یہ پہنچا کوفہ کے پاس تو رات تھی، دن کا انتظار کیونکہ جب میرے مولا کی حکومت تھی کوفہ میں تو مدینہ سے جب ان کو بلایا گیا تھا تو یہ دن میں پہنچے تھے۔ مولا نے کہا کہ کاروان کو باہر روک دو، یہ رات میں آئے کیونکہ یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری سعادت ہے، یہ حجاب میں ہے، یہ اہل حرم ہے، انہیں کوئی دیکھے نا، یہ رات میں شہر میں لائی جائے۔ اب 61 ہجری میں کہوں گا مولا یہ دوبارہ کوفہ ہے۔ اب جب رات کو پہنچے تو دن کا انتظار کیا کہ شہر کوفہ سجایا جائے، گلیوں میں لوگوں کو بلایا جائے، پتھر اٹھائے جائے، نیزے اٹھائے جائے، اور پھر یہ علی کا گھرانہ بیماری وبا کی وجہ سے جو لوگ مریض ہیں انہیں بیماری کربلا کے صدقے شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں رزق میں ترقی اور خوشحالگی عطا فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو آپس میں اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں بھائی چارگی اور محبت کی فضا کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو دیش و نابود فرما۔ مجلس عزاداری میں جہاں جہاں بھی جو بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، پولیس، سیکیورٹی، انتظامیہ، حکومت، انجمنیں، ٹرسٹیں، سلام پڑھنے والے، میڈیا کے لوگ جو بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہمارے اس عمل سے ہمارے وقت کے امام کو راضی فرما۔ پروردگار حالات آپ کے سامنے ہیں، ہماری ایک ہی دعا ہے اس محرم میں، پروردگار ہمیں 40 حسینی میں کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات علیہ